السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر سی ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں نیچے والے دانتوں لوور ٹیتھ میں ڈینٹل پلاک، کلکولس یا ٹارٹر وغیرہ کیوں زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ شکایت یا مسئلہ رہتا ہے کہ ہم دن میں 2 سے 3 مرتبہ برش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دانتوں میں ڈینٹل پلاک، ٹارٹر یا کلکولس جم جاتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس ویڈیو میں برش کرنے کا صحیح طریقہ، وقت اور ڈینٹل پلاک سے ہونے والے مختلف گم ڈیزیزز کے متعلق آپ کو انفارمیشن شیئر کروں گا اور ان کا آسان علاج کیا ہوگا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، شاید یہ چیزیں آپ کو استعمال کرنے میں کافی حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو بیسیکلی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ والے دانت ہوتے ہیں، ان میں ڈینٹل پلاک، کلکولس یا ٹارٹر وغیرہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے، جب بھی اکثر لوگ برش کرتے ہیں تو لنگل سائڈ مطلب کہ زبان کے قریب والی جگہ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے کلین نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ جگہ برش کرنے میں کافی مطلب کہ ٹیکنیکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرے مل کر مختلف منہ میں موجود جراثیم کے ساتھ یہ ڈینٹل پلاک، کلکولس یا ٹارٹر وغیرہ بننے کا سبب بنتے ہیں۔ دراصل جو ڈینٹل پلاک ہوتی ہے، اس کی کمپوزیشن اگر دیکھی جائے تو اس میں منہ میں موجود مختلف جراثیم اور سلیوری پروٹین ان کے ساتھ کھانے کے وہ چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جو ان کے اسٹرکچر کو بناتے ہیں، اور ٹائم کے ساتھ اس میں کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے، جس کے سبب یہ بہت سخت ہو جاتا ہے، اور جب یہ اس کیٹیگری پر آ جائے تو اس کا پراپر برش کریں مگر پھر بھی یہ ریموو نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ ڈینٹل اسکیلنگ سے ہوتا ہے۔ ایک ڈینٹل پروسیس ہوتا ہے، پروفیشنل اسکیلنگ ایک ٹریٹمنٹ ہے جس کے ذریعے دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم پریونٹیو میئرس کی بات کریں تو ڈینٹل پلاک کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، تو اس میں ایک تو یہ چیز ہے، جب بھی آپ کچھ کھائیں پئیں تو اس کے فوراً بعد اگر ممکن ہو تو کلی کر لیں، اور جب بھی کھانا وغیرہ کھائیں تو اس کے بعد ڈینٹل فلاس اگر آپ کو یوز کرنا آتا ہے تو وہ یوز کریں، یا پھر ٹوتھ پکس کے ذریعے دانتوں کا خلال کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرے دانتوں پر جمنا شروع ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں۔ ڈینٹل پلاک میں موجود مختلف قسم کے جو جرمس ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، وہ دانتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مسوڑوں، گمس وغیرہ کو بھی کافی حد تک اریٹیٹ کرتے ہیں اور مختلف پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، جن میں سرفیرس جو گم ڈیزیز ہیں، مثلا گم ریسیشن، جنجوائٹس مطلب کہ گم کی سویلنگ، گم بلیڈنگ، اور ساتھ ہی ساتھ منہ میں بدبو وغیرہ، اور آگے چل کر آپ کے پیریڈونٹائٹس کا ایشو ہونا، مختصر سی بیماریاں شامل ہیں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر واحد بخش پوزدار کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔